سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرے۔ پاکستان کا مطالبہ، غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، اسرائیل نے نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ غزہ کی 90% آبادی بھوک کا شکار، بچے مر رہے ہیں۔ جنگ نہ روکی تو اقوام متحدہ کا چارٹر چکنا چور ہو جائے گا، دنیا جہنم میں بدل جائے گی۔ اسرائیل نے پھر فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی، کینسر اسپتال کی عمارت بھی گرا دی۔ غزہ سٹی پر بمباری میں 5 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی بحال کرنے کی نئی امریکی پیشکش حماس کے سامنے پیش۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا بھی جنگ بندی بحال کرنے کا مطالبہ۔ حوثیوں کا 2 دن میں اسرائیل پر تیسرا میزائل حملہ۔ سفری پابندیوں کی ڈیڈ لائن نہیں آئی، ویزا پروسیس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اقدامات امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے ہیں، اندرونی کارروائیوں کی تفصیل نہیں بتا سکتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا ویزا پروسیس میں قومی سلامتی اور عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں عزاداروں کے جلوس، لاہور میں مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں، 7000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات۔ کراچی میں مرکزی جلوس کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث انٹرنیٹ کے بعد موبائل فون سروس بھی بند۔ پاک افغان سرحدی گزرگاہ 28 دن بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھل گئی۔ ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کو افغانستان جانے کی اجازت ہوگی۔ بارڈر کھولنے کا فیصلہ 3 دن پہلے فلیگ میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ لکی مروت میں رات گئے تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار۔ اٹک میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے JUI کے ضلعی امیر مولانا نظام الدین جاں بحق۔ سرگودا میں چھاپے کے دوران منشیات فروشوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں کانسٹیبل عمران اور رانا شفیق شامل۔ IG پنجاب کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ دہشت گردی خدشات، CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 166 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 11 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ریاستی اداروں اور حکومتی شخصیات کی فیک ویڈیوز بنانے کا الزام، صادقآباد سے ملزم غلام نبی گرفتار۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ FIA کے مطابق ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دعائیں کی۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار، اسٹار لنک کو NOC جاری۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل کے بعد لائسنس جاری ہوگا۔ پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، روابط میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ کی سما سے گفتگو۔ زمین سے محبت کا اظہار، دنیا بھر میں آج ارتھ آور اور واٹر ڈے۔ توانائی اور پانی کا تحفظ پاکستان کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عملی اقدامات پر زور، کہا شہری ماحولیات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے کہا پانی نعمت اور تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، آبی ذخائر کا تحفظ نہ کیا تو آنے والی نسلیں قلت کا شکار ہو سکتی ہیں۔ یوکرین میں بہت جلد مکمل جنگ بندی ہوگی، ٹیکسوں کے معاملے پر چینی صدر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ 6th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کا کانٹریکٹ بوئنگ کمپنی کو دینے کا اعلان۔ F-47 مہنگا ترین لڑاکا طیارہ ہوگا۔ استنبول کے میئر کی گرفتاری، ترکی میں احتجاج کا سلسلہ وسیع۔ استنبول اور ازمیر میں مظاہرین نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے، اہلکاروں نے واٹر کینن چلا دی۔ کسی کو امن عامہ خراب کرنے نہیں دیں گے، صدر اردوان پرعزم۔
سیریز برابر کرنے کا عزم، شاہینوں کے حوصلے بلند، گرین شرٹس مسلسل دوسری فتح کا ہدف لیے ماؤنٹ میگونی پہنچ گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 کل ہوگا، کیویز کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل۔ میامی اوپن ٹینس میں بڑا اپسٹ، کارلوس الکراز کی چھٹی، سیکنڈ سیڈ کو ڈیوڈ گوفن نے شکست دی۔ نوواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز، آسٹریلوی کھلاڑی کو 6-0 اور 7-6 سے ہرا دیا۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین 76 برس کی عمر میں چل بسے۔ امریکی باکسر کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے خلاف فائٹ کو خوب شہرت ملی، اولمپک گولڈ میڈل سمیت یادگار فتوحات حاصل کیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈز، انگلینڈ نے البانیہ کو 2-0 سے شکست دے دی، برازیل نے کولمبیا کو 2-1 سے ہرا دیا، ارجنٹینا کی اوروگوئے کے خلاف 1 گول سے کامیابی۔ ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار، ابو ظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔ میامی اوپن ٹینس میں بڑا اپسٹ، کارلوس الکراز کی چھٹی، سیکنڈ سیڈ کو ڈیوڈ گوفن نے شکست دی۔ نوواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز، آسٹریلوی کھلاڑی کو 6-0 اور 7-6 سے ہرا دیا۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین 76 برس کی عمر میں چل بسے۔ امریکی باکسر کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ باکسنگ لیجنڈ محمد علی کے خلاف فائٹ کو خوب شہرت ملی، اولمپک گولڈ میڈل سمیت یادگار فتوحات حاصل کیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈز، انگلینڈ نے البانیہ کو 2-0 سے شکست دے دی، برازیل نے کولمبیا کو 2-1 سے ہرا دیا، ارجنٹینا کی اوروگوئے کے خلاف 1 گول سے کامیابی۔ ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان۔ یوم پاکستان کل ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ISPR نے 23 مارچ کی مناسبت سے خصوصی ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ترقی، امن اور استحکام کے پیغام کے ساتھ خصوصی نغمہ گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار، ابو ظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں افطاری پر توپ داغنے کی روایت برقرار، ابو ظہبی کی شیخ زید مسجد میں غروب آفتاب کے وقت چاقو چوبند دستے نے توپ داغ کر افطاری کا اعلان کرتے ہیں۔